بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ محاضرہ، یہ درس الاستہزاء بالدین، دین کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس سے متعلق ہے، جو کہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور خطرناک موضوع ہے، اور جس میں بہت کوتاہی برتی جاتی ہیں. تو اسے ہم شروع کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے پر راضی ہو گیا. سورۃ المائدہ آیت 3. اور سبحانہ وتعالی نے فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سورۃ عمران آیت 19. اور فرمایا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا، کوئی اور دین چاہا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. سورۃ آل عمران آیت 85. اور فرمایا، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کہ یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کے مطیع فرمانبردار ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. سورۃ آل عمران آیت 83. شیخ فرماتے ہیں کہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا. اور یہ دین عام ہے تمام انسانیت کے لیے، ہر زمانے کے لیے تا قیامت. جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اس وقت سے لے کر تا قیامت. اور جو اسلام سے پہلے جتنے ادیان تھے، جو تمام رسول لے کر آئے مختلف، وہ بھی صحیح ادیان تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دین تھے. لیکن دین اسلام ان کو منسوخ کرنے کے لیے آیا. تو اہل زمین پر جتنے بھی ہیں لوگ، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اسے قبول کریں، اس میں داخل ہوں، اس سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ وہی دین ہے جو باقی ہے. باقی جو دیگر ادیان ہیں سابقہ پہلے کے، وہ اس دین کے ذریعے سے منسوخ ہو گئے ہیں. تو جو اب بھی سابقہ گزرے ہوئے ادیان میں سے کسی پر چلتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا نہیں کہلائے گا، اور نہ ہی وہ کوئی کسی دین پر کہلائے گا، کیونکہ وہ ایسے دین پر چل رہا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے. اور جو منسوخ دین ہوتا ہے، جائز نہیں ہے اس پر باقی رہنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کہلایا جائے گا اپنے منسوخ ہو جانے کے بعد، بلکہ اللہ کی اطاعت وہی ہوگی. اسی وقت تک یہ اللہ کی اطاعت تھا جب منسوخ ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب یہ منسوخ ہو گیا تو اس پر عمل ختم ہو گیا، اور واجب ہے رجوع ناسخ دین، جس نے اسے منسوخ کیا ہے اس کی جانب رجوع کرنا، جو کہ کیا ہے، وہ اسلام ہے. چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر جو کافر ہیں، اور تمام اہل زمین، کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اسلام، اس دین میں داخل ہونے کے، دین اسلام میں داخل ہونے کے، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا
اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق خبر دیں، تو فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں تک جانے کی استطاعت ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ جو 5 امور ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا، یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں جس پر اسلام قائم ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں: شہادت دینا لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، صوم رمضان، اور رمضان کے روزے، اور بیت اللہ الحرام کا حج۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ واجبات ہیں اور مختلف جتنی بھی اطاعت فرمانبرداری کے کام ہیں، یہ سارے کے سارے ان 5 جو ارکان ہیں انہی کے مکملات ہیں، ان کی تکمیل کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ جو ارکان 5 ہیں، 5 ارکان ہیں، اس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ اس کے ستون ہیں جس پر وہ قائم ہیں، اور جتنے باقی نیکی کے کام ہیں، واجبات ہوں، مستحبات ہوں، وہ اس کی تکمیل کرنے والے ہیں، اس کا اتمام کرنے والے ہیں اس دین کا۔ تو دین سارے کا سارا ہی خیر ہے، سارے کے ساری ہی نعمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نعمت قرار دیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، سورۃ المائدہ آیت 3۔ تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک دین کامل ہے، اس معنی میں کہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں، اور یہ کافی وافی ہے ہر ایک کے لیے، بندوں میں سے، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، جس چیز میں بھی اس کا فائدہ ہے، اس کی خیر و بھلائی ہے، اس کی نجات اور سعادت مندی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو یہ دین اس کا کفیل ہے، اس کا ضامن ہے کہ جو بھی اس سے تمسک اختیار کرتا ہے، یعنی مضبوطی سے اس کو پکڑتا تھامتا ہے، اس پر چلتا ہے اور اس پر گامزن رہتا ہے، تو یہ ضامن ہے اس کا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی، خوش بختی پائے گا۔ البتہ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور اس میں داخل نہیں ہوتے، یا اس میں داخل تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے کچھ حصے کو ضائع کرتے ہیں اور کچھ کی پابندی کرتے ہیں، کچھ کو ضائع کرتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے، غفلت برتتے ہیں، تو جو اصلاً ہی اس میں داخل نہ ہو تو وہ کافر ہے اور اہل جہنم میں سے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جو اس میں داخل ہو لیکن اس کی کسی چیز میں نقص ہو تو اس کا دین ناقص ہے، اس قدر ناقص ہے جس قدر اس نے اس میں کمی اور کوتاہی کی ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دین ہی باقی نہیں رہتا اگر وہ نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا مرتکب ہوتا ہے جو اصل دین کے ہی منافی ہے۔ مثلا جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے پاس کوئی دین نہیں، کیونکہ اس نے اسلام کے ستون کو ہی ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں، کیونکہ بلا شبہ شرک جو ہے اسلام کے نواقض میں سے اور اس کے سراسر منافی ہیں۔ اسی طریقے سے جو نواقض اسلام میں سے کسی بھی ناقض کا مرتکب ہوتا ہے، یا جو ارتداد کے یعنی مرتد ہو جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سے کسی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس دین سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر مرتد بن جاتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، جب تک اس کا یہ حال ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا
کسی ناقص کا مرتکب ہوا ہے توبہ بھی نہیں کرتا، تو یہ جو ناقد ہے اس کے دین کو بگاڑ دیتا ہے، اس کے لیے اس کے دین کو بگاڑتا ہے، ختم کرتا ہے، تو وہ اس حال میں باقی رہ جاتا ہے کہ غیر دین پر عمل پیرا ہے، اور غیر ہدایت پر جو اصل دین ہے عمل کر رہا ہے، مگر اس پر اصلاً عمل پیرا نہیں ہے اور ہدایت پر نہیں ہے۔ البتہ جس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا دین میں کوئی نقص میں جو ہے وہ واقع ہو، لیکن وہ مرتد ہو جانے کی حد تک نہیں پہنچتا ہو، جیسا کہ گنہگار لوگ ہوتے ہیں مثلا، تو یہ دین سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کا دین ناقص ہو جاتا ہے اور وہ عقوبت یعنی سزا مل سکتی ہے اس کو، اس پر اپنے کو پیش کرنے والا ہے، اور جہنم میں داخلے کے جو ہے اس کا خطرہ مول لینے والا ہے، تو یہ خطرناک بات ہے شیخ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو مخالفت وہ کرتا ہے وہ ایسی ہے کہ جو اسے دین سے خارج کر دے، پھر تو اس کی خطرناکی یقینی ہے، یہ ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ انسان کبھی نیکی کے کام کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کسی دین پر ہے، حالانکہ وہ دین پر نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ وہ نواقض اسلام میں سے کسی ناقض پر قائم ہوتا ہے جس سے اس نے توبہ نہیں کی، اس پہ لگا ہوتا ہے، اور انہی نواقض میں سے ایک الاستہزاء بالدین، دین کا مذاق اڑانا، دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑانا۔ انسان اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور دیگر نیکی کے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس نے دین کا مذاق اڑایا، اگرچہ صرف ایک کلمے کے ذریعے ہو، ایک لفظ کے ذریعے ہو اور زندگی میں ایک مرتبہ ہو، تو وہ اس دین سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور اس پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور اس دین میں نئے سرے سے داخل ہوں، اور اگر وہ اسی پر جو ہے چلتا رہتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو وہ غیر دین پر ہے، اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے آیات سے، اس کے رسول سے، کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے، لا تعتذروا، کوئی عذر بیان نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم کفر کر چکے اپنے ایمان کے بعد۔ سورۃ التوبہ آیت 65 اور 67۔ تو یہ لوگ ایک گروہ تھا مومنین میں سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑایا، اس دین کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں خبر دی کہ یقیناً یہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں اپنے اس قول کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، تو وہ بھاگے دوڑے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا عذر بیان کرنے کے لیے، اور کہا کہ ہم نے تو صرف جو ہے ہنسی مذاق میں اس طرح کہا تھا، ہمارا ارادہ اور نیت دین کا مذاق اڑانا نہیں تھی، ہم تو صرف کھیل کود میں اور دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو محض ہنسی کھیل میں اس طرح کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہو کہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کا رسول، اس کے ساتھ ہی تم مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، کوئی عذر لنگ نہ تراشو، کوئی عذر بیان نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ تو وہ لوگ آئے یہ عذر بیان کرتے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ باتیں اور یہ کلام جو کیا تھا، ہم نے صرف ہنسی مذاق میں کیا تھا، صرف کھیل کود میں اور تفریح کے لیے، ہمارا قصد اور نیت جو ہے اس دین کا مذاق اڑانا نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس عذر کو قبول نہیں کیا، ان کے جتنے بھی عذر انہوں نے پیش کیے، بلکہ انہیں
یہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کچھ نہ پڑھتے، یہی پڑھتے جاتے اور ان کی طرف کوئی التفات نہیں کرتے، کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جو عذر لے کر آئے تھے اس سے آگے نہ بڑھے اور یہی تلاوت کرتے رہے آپ یہ جو آیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ یہ پڑھیں قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو خطرہ بہت شدید ہے، کیونکہ بلا شبہ بعض لوگ جو ہیں خصوصاً جو جاہل ہیں ان کا ہنسی مذاق اور کھیل کود جو آپس میں کرتے ہیں وہ اس حد تک ان کو پہنچا دیتا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، دینداروں کا کسی بھی قسم کا جو ہے مذاق اڑانا، ان کی تحقیر اور توہین کرنا، تنقیص کرنا، حقیر جاننا اور کہنا کہ دین تو بڑا سخت ہے اور یہ دین تو بڑا جو ہے سنگ دلی ہے، اس میں روکھا پن ہے اور اس جیسی باتیں۔ جس نے اس قسم کی بات کی یا جیسی دوسری باتیں تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے، اگرچہ وہ دن اور رات نمازیں پڑھتا ہو اور سارا زندگی روزے رکھتا ہو۔ اگر اس سے اس قسم کا کلام صادر ہوا جس میں دین کے ساتھ جو ہے مذاق ہے، اس کا استہزاء ہے یا دین کی تنقیص کی گئی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور صحیح طور پہ توبہ نہیں کرتا تو وہ غیر اسلام پر جیتا رہتا ہے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو یعنی دین کے مذاق اڑانے میں سے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء میں سے کسی کا مذاق اڑائے، یا اللہ عز و جل کی صفات میں سے، یا نماز کا مذاق اڑائے، یا زکوٰۃ کا، یا روزوں کا، یا حج کا، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، جیسا کہ کوئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے اس کا مذاق اڑائے، جیسے مسواک کا، یا داڑھی جو ہے داڑھی رکھنے کا، لمبی داڑھی چھوڑ دینے کا، یا مونچھوں کو جو ہے پست کرنے کا جو حکم ہے، ان کا مذاق اڑائے۔ اور جتنے بھی اطاعت فرمانبرداری کے کام ہیں، اگرچہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری ہیں، عبادات کے جو کام ہیں وہ واجبات میں سے نہ بھی ہوں، مستحبات میں سے ہوں، لیکن اگر اس نے اس کا مذاق اڑایا تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کے دین کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق یہ بات ذکر کی کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ۔ جو منافقین ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جب وہ اپنے دوست یار کافروں کے پاس یا یہود وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں قالوا انا معکم، کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو محض مذاق کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 14۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے داخل ہوئے ہیں، نہ کہ حقیقی طور پہ، ورنہ تو اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے کافروں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دین پر ہیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح کہ اسلام ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ہم اس میں سچے نہیں ہوتے ہیں، تو اس ذریعے سے ہم انہیں دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں بھٹکتا۔ سورۃ البقرہ آیت 15۔ یہ ان کی عقوبت سزا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ان کے جو استہزاء یعنی جو انہوں نے مذاق اڑایا ہے ان کا بدلہ جیسا کرتے ہیں ویسا ان کو بدلہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، اس طور پہ ان کی تحقیر ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے اور انہیں عذاب دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب انہیں نجات کی طمع اور امید ہوگی، اس سبب سے کہ انہیں تھوڑی سی امید دلائی جائے گی مسلمانوں کے ساتھ نجات مل جانے کی،
پھر وہ ان سے سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہوگا جس سے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، ان کی ذلت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے کہ ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ سورۃ الحدید آیت 13۔ کیونکہ مومنوں کا اس وقت نور ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس سے پہلے والی آیت میں یسعی نورکم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو وہ نور میں ہوں گے مومنین جو ہیں، اور جو کافر ہیں وہ اندھیروں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی پناہ، کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے کیا ہوگا، اتنا اندھیرا۔ جو منافقین ہیں انہیں تھوڑا سا نور شروع میں دیا جائے گا مذاق اڑانے کے طور پہ ان کا، جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، پھر وہ ان سے چھین لیا جائے گا، تو وہ مکمل اندھیرے میں ہوں گے اور اس میں بھٹکتے رہیں گے، اس میں مخبوط الحواس ہو جائیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ تو اس وقت جو ہے وہ مومنین کو پکاریں گے اور کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، یعنی ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ جڑ جائیں اور تمہارے نور سے ہم بھی منور ہو جائیں، ہمیں بھی روشنی ملے۔ وہ مسلمانوں سے یہ طلب کریں گے کہ ان کے لیے تھوڑا رکیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے نور سے یہ بھی روشنی لیں۔ تو جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا اپنے پیچھے پلٹ کے جاؤ، فالتمسوا نورا، پھر جا کے نور تلاش کرو، روشنی تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے لیے ایسا بنا دیا جائے گا ایک دیوار جس میں دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے اندرونی طرف تو رحمت ہوگی اور اس کے جو باطنی، اس کے جو باہر کی طرف ہے ادھر عذاب ہوگا۔ سورۃ الحدید آیت 13 ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اپنی مخلوق کے درمیان قیامت کے دن کہ اہل ایمان کو الگ کر دے گا اہل نفاق سے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں ہوں گے، نور میں ہوں گے، اور جو اہل نفاق اور کافر ہیں وہ اندھیروں میں ہوں گے، ظلمت میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، ینادونہم، وہ انہیں پکاریں گے، منافقین جو ہے مسلمانوں کو پکار کے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے تمہارے ساتھ؟ تو مومنین ان کو جواب دیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، ولکنکم، لیکن تم نے کیا کیا، فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم، اور منتظر ہی رہے، انتظار کرتے رہے، وارتبتم، اور شک و شبے میں رہے، وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور تمہیں آرزوؤں نے، تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکے میں ڈالا اس بڑے دھوکے باز نے۔ اور وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیخ فرماتے ہیں وہ شیطان ہے۔ سورۃ الحدید آیت 14 ہے۔ آگے فرمایا آیت 15 میں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، انسان سے کچھ نہیں لیا جائے گا کہ وہ مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا يؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی تم اور کفار ایک برابر ہو۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، ہی مولاکم، یہی تمہاری رفیق ہے، یہی تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر، اور یہ کتنے ہی برا ٹھکانہ ہے، برے پلٹنے کی جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت 15 تھی۔ چنانچہ یہ معاملہ
بہت خطرناک ہے. ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ اسلام کا احترام کرے، اسلام کی تعظیم کرے، دین کے جو اوامر ہیں ان کی تعظیم کرے، اور اسلام میں سے کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے، اگرچہ وہ سنتوں اور مستحبات میں سے ہو، بلکہ پورے کے پورے دین کا احترام کرے، اس کی تعظیم کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ اس لیے کہ جو کوئی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقوی میں سے ہیں. سورۃ الحج آیت 32. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا پاس رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، بھلائی ہے. سورۃ الحج آیت 30. تو واجب ہے کہ اس دین کی تعظیم کی جائے، شرعی اوامر کی تعظیم کی جائے، نواہی یعنی اوامر و نواہی جن چیزوں کا حکم دیا، جن سے منع کیا، اس کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، انہیں مانا جائے. اسی طرح جو مومنین ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے. جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑائے، بلکہ جو کافر ہیں اگر وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو قیامت کے دن معاملہ اس کے الٹ اور برعکس ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. بے شک جو لوگوں نے جرم کیا، جو مجرمین ہیں، وہ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. سورۃ المطففین کی آیات ہیں 29، 30 اور آخر تک. یعنی دنیا میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ایک دوسرے کو، مسلمانوں کی تنقید کرنے کے لیے، ان کی حقارت کے لیے کہ یہ دیکھو. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ. اور جب لوٹ کر جاتے اپنے گھر والوں کی طرف، جب کافر اپنے گھروں پہ پہنچتے انقلبوا فَكِهِينَ، تو پھر اپنے گھر میں جا کے باتیں کرتے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا، ان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اس کے ذریعے سے ہم نے انہیں اذیت دی. تو اس کو بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی. وَإِذَا رَأَوْهُمْ. اور جب وہ انہیں دیکھتے ہیں، یعنی جو کفار ہیں اور مجرم لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ صحیح راہ پہ نہیں ہے، یہ لوگ غلطی پر ہیں. دیندار بن کر، دیندار ہونا ان کا، صحیح دین پر، اسلام پر ہونا، یہ اس پر غلطی میں ہے، صحیح راہ پر نہیں. تو واجب ہے، اور کہتے ہیں کہ یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح دنیا چل رہی ہے اس طرح چلیں لوگوں کے ساتھ، اور یہ سختی نہ کریں، دین پر چلنا سختی ہے، تشدد نہ کریں، کیونکہ دین کو ہی وہ لوگ سخت اور تشدد سمجھتے ہیں، ایکسٹریمزم جس طرح کہا جاتا ہے. تو واجب ہے، یعنی ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ چلیں، یعنی آزاد خیال ہوں، ہر چیز کی آزادی ہو، چھوٹ ہو، اور لوگوں کے ساتھ رہیں، اگرچہ جو ہے کفر میں ہوں یا حرام کاریوں میں مبتلا ہوں، اسی طریقے سے رہیں. اس طرح وہ نہیں کرتے، دین پر چلتے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ غلطی پر ہیں. دینداری اختیار کر کے، دین کو مضبوطی سے پکڑ کے، دین سے چمٹ کر. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ انہیں ان کے اوپر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کوئی مسلمانوں پر نگران ٹھیکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا کہ وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. اللہ نے انہیں ان کا نگہبان نہیں بنایا، ان کا نگران نہیں بنایا، کوئی ان کو وصیت نہیں کی کہ ان کی جو ہے ان پر نظر رکھو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نتیجہ اور ان کا آخری انجام بیان کیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. بس آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. قیامت کے دن جو کافر ہیں وہ عذاب میں ہوں گے اور ذلت میں ہوں گے، اور مسلمان جو ہے عزت، رفعت، بلندی اور کرامت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی اور جنتوں میں ہوں گے. تو وہ جھانک کے دیکھیں گے جنت سے کافروں کی طرف، جبکہ وہ آگ میں عذاب دیے جا رہے ہوں گے، تو ان سے ہنسی کریں، ان کا مذاق اڑائیں گے. اس کے بدلے کے طور پہ ان کا یہ انتقام ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. تو
تو آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، جیسے کہ کافر مسلمانوں کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، تو بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن کافروں کا مذاق اڑائیں گے، حالانکہ وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس حال میں علی الارائک ینظرون، وہ مسحریوں پر تخت پر آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی بلند بالا خانے جو ہیں ان کے وہاں سے جھانک کر انہیں دیکھیں گے جنت میں سے اپنی مجالس پر، اپنی بلند و بالا مجالس پر آسائش کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور کافروں کو دیکھیں گے اور اپنے دشمنوں کو جنہوں نے دنیا میں انہیں اذیت دی تھی، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، ان پر تنگیاں اور سختیاں کی تھیں، انہیں جھانک کے دیکھیں گے ان بلند بالا خانوں سے، اپنی دلکش مجالس سے، اور یہ لوگ جو ہیں النار جہنم میں پڑے ہوں گے، عذاب دیے جا رہے ہوں گے اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے، تو وہ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو پورا بدلہ مل گیا ان حرکتوں کا، ان کرتوتوں کا جو وہ کرتے تھے؟ جواب ہے کہ ہاں، کافروں کو ان کی حرکتوں کا، کی سیاکاریوں کا بدلہ مل گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جائز نہیں استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ، نہ ہی کسی بھی چیز قرآن میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ استہزاء اور مذاق اڑایا جائے، اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ، اور نہ ہی جو انفرادی طور پر کسی مسلمان کے ساتھ، بلکہ واجب ہے کہ اس دین کا احترام کیا جائے، اہل دین کا احترام و توقیر و اجلال کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے انہیں عزت دی ہے۔ جائز نہیں ہے ان کی تحقیر کرنا، توہین کرنا، اور نہ ہی ان کا مذاق اڑایا جائے اور ان سے استہزاء کیا جائے، کیونکہ اس کا وبال اس کے کرنے والے پر ہی دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے۔ تو جو مذاق اڑا رہا ہے وہی ذلیل ہوتا ہے دنیا اور آخرت میں، جبکہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو بلا شبہ یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک وہ حق پر ہیں، اور جب تک وہ صحیح دین پر ہیں تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس کا مذاق اڑایا جائے اس سے جو ہے استہزاء کیا جائے، اس کا وبال سارے کا سارا اسی کے سر پہ پڑتا ہے جس نے حرکت کی ہے اور جس نے یہ قول کہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بلا شبہ استہزاء بالدین، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، یا اس کی تنقیص کرنا، یا اس کے جو دینی اوامر ہیں ان میں سے کسی کی تنقیص کرنا، توہین کرنا، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے کاموں کی، یہ دین اسلام سے ارتداد شمار ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دینی لوگ ہیں ان کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا، تنقیص کرنا، مسلمانوں کی، مومنین کی، علماء کی، اہل خیر کی، اچھے بھلے لوگوں کی، ان کا مذاق اڑانا، یہ سب اس باب میں، اس خطرناک باب میں داخل ہیں۔ تو واجب ہے ایک مسلمان پر کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے دین کا احترام کرے، مسلمانوں کے علماء کا احترام کرے، اور دینی جو لوگ ہیں ان کا احترام کرے، ہر مسلمان کا احترام کرے جو اس زمین پر رہتا ہے، اس کا احترام کرے، اس سے محبت کرے، اللہ عز و جل کے لیے اس کی تعظیم و توقیر کرے۔ اسی طریقے سے من باب اولا بالاولا انسان جو ہے خود اس دین کا احترام کریں، اس کے اوامر کا، اس کی سنت اور واجبات کا، ان تمام چیزوں کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، کا اجلال کریں، ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑائے، نہ اس کی تنقیص کرے اللہ عز و جل کے دین کی۔ جو اس میں سے کچھ بھی کرے گا تو اس پہ واجب ہے کہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کریں اور اپنے جان کو اس خطرناک پکڑ سے چھڑائے، قبل اس کے کہ یہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اس کے چہرے پر۔
پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، تو معاملہ بڑا ہی شدید اور سخت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم اس میں واقع ہو جائیں، اس قسم کے خطرناک معاملوں میں کہیں نہ پڑ جائیں ہم، اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے کہ جو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، اس کو روک کے رکھتے ہیں، ہر ایسے کلام سے، ہر ایسی بات سے جو جائز نہیں، کیونکہ بلا شبہ بات جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ انسان کسی بات کو بہت معمولی سا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے بڑے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس کے بڑے سنگین نتائج ہوتے ہیں، اس کے آثار بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اچھی بات کرتا ہے تو اس کے اچھے آثار ہوتے ہیں، بری بات کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے برے آثار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات زبان سے نہیں نکال پاتا مگر یہ کہ ایک تیار نگران اس کے لیے موجود ہوتا ہے۔ سورۃ قاف آیت 18۔ تو جو کلام، جو بات ہم کرتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے انسان کے خلاف، انسان پر۔ اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف تمام ستھرے پاکیزہ کلمات چڑھ کے جاتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ سورۃ فاطر آیت 10۔ اور اگر برا کلام ہوتا ہے تو اس کا وبال اس کے کہنے والے کے ہی سر پہ پڑتا ہے اور اس کا شر اس کے قائل کے ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، تو کیا لوگوں کو اس کے سوا بھی کوئی چیز جہنم میں ڈالتی ہے؟ یعنی کثرت سے اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، آگ میں جاتے ہیں، اپنے چہرے کے بل، اپنے نتنوں کے بل اٹھا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، ان کی زبان کی لغزشوں کی وجہ سے، زبان کے ذریعے سے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ مسند احمد الترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو انسان کوئی بات کرتا ہے، ایک بات ہوتی ہے وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، اس کی دائمی بدبختی کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، بلا شبہ کوئی شخص ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، جس کی اسے کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس کو اتنی بڑی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا، مگر اس کی وجہ سے وہ جہنم آگ کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اتنا دور جو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی بعد اور فاصلہ ہے۔ یہ بھی مسند احمد الترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا اگر انسان کہہ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی خاص پرواہ بھی نہیں ہوتی، سمجھتا ہے کہ معمولی سی تو بات ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ اتنا دور جہنم میں جا پڑتا ہے جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو پھر بہت سارے کلمات کہنے کا کیا حال ہوگا، معاملہ اس سے بھی شدید تر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، اور جب تم باتیں منتقل کر رہے تھے ایک دوسرے کی زبان سے، یہاں کی وہاں لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اس بات کو پھیلا رہے تھے، وتقولون بأفواهكم، اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے تھے ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اسے ہلکا لے رہے تھے، ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ سورۃ النور آیت 15۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور ہم کوئی کلام نہ کریں مگر صرف خیر پر مبنی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اسے یہ بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ چنانچہ خاموش رہنا
باطل کلام کرنے سے بہتر ہیں۔ بے شک انسان اگر خاموش رہتا ہے تو سلامتی میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ بات کرتا ہے باطل کے ذریعے تو ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے تو سلامتی میں رہتا ہے۔ چنانچہ انسان یا تو کوئی خیر کی بات کرے اور بلندی پائے، یا وہ شر کی بات کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، یا پھر خاموش رہے گا تو نہ اس کے حق میں ہوگی نہ اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، تو سلامتی میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے اس چیز کی جس میں خیر اور بھلائی ہو اور استقامت اور راست بازی ہو، سیدھی راہ پہ چلنا ہو، اور ہمیں اور آپ کو اس دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنا اس نعمت کو عطا کرے، اور ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنی زبانوں کو ہم پاک رکھیں ہر قسم کی نازیبا ناشائستہ بیہودہ باتوں سے، فحش کلامی سے، اور جو کفریہ کلمات سے، جس کا وبال اس کے کہنے والے پر ہی لوٹتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اس کے ساتھ ہی شیخ کا درس ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہر قسم کے استہزاء بالدین سے محفوظ رکھے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔